موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اسے کہنا ہی ہو، موت کے حوالے سے اسے کہنا ہی ہو، تو پھر وہ یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت اچھی ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ یعنی موت کی تمنا کرنا ہماری شریعت میں ممنوع ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ ایک ہے موت کی تمنا کرنا دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے۔ ایک آدمی کے حالات خراب ہیں، اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کی اولاد اسے تنگ کرتی ہے، اور لوگ اس پہ مظالم کرتے ہیں، ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ جس کے اندر وہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے، جہاں پر لوگ جا کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہاں ایسے حالات کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا ناجائز اور گناہ ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صبر کرنا چاہیے اور حالات کے مقابلے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور ایک بندہ مومن بن کے جو ہے وہ ابھرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پریشانیاں جو ہے وہ ہمیں دبانے کے لیے نہیں، ہمیں ابھارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پریشانیوں کو سٹیپنگ سٹون کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جن کے اوپر آدمی چل کر جو ہے وہ آگے پانی کو پار کرتا ہے، کیچڑ کو پار کرتا ہے، یا یہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو آزمانا ہوتا ہے، یا یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ غربت سے بڑی موٹیویشن ویسے ہی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی پریشانیوں سے بڑھ کے، کہ غربت ہی آدمی کو ابھارتی ہے کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تو جدا ٹاپک ہے، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے۔ ہاں، ہم بزرگان دین سے موت کی تمنا ثابت بھی ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن وہ جو موت کی تمنا ہے اس کے پیچھے سبب دوسرا ہے، اور اگر وہ سبب ہے تو پھر موت کی تمنا درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو اب یہ جو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہ جو ہے یہ ہے تو شہادت کی طلب، لیکن وہ شہادت کی طلب ہے، اس میں حقیقتاً موت کی طلب نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے تو ابھی موت عطا فرما دے یا مجھے جلد موت عطا فرما دے، وہ شہادت کی طلب۔ تو شہادت کی دعا تو ہم بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ جب ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے، نہ یہ کہ اے اللہ ہمیں ابھی موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اے اللہ جب مجھے موت آئے وہ شہادت کی موت، وہ میری شہادت کی موت ہو، یہ نہیں کہ اے اللہ مجھے ابھی موت عطا فرما دے اور مجھے ابھی یہ جو ہے وہ شہادت عطا فرما دے، یہ ان الفاظ کے اندر نہیں، اگرچہ وہ استدلال بھی اس سے کیا گیا۔ اچھا، دوسری بہت سارے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ موت کی تمنا اور خواہش کرتے تھے، لیکن وہ موت کی تمنا اور خواہش ان کی حصول شہادت کے لیے تھی۔ جیسے وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے فتوحات کی، ملک ایران اور ملک روم کی طرف گئے جہاد کے مقصد کے لیے، تو انہوں نے جو پیغام وہاں کے بادشاہوں کو بھیجے، ان کو پیغامات ان کو یہ بھیجے تھے کہ تمہیں جتنی شراب پسند ہے ہمیں اس سے زیادہ موت پسند ہے، تمہیں جتنی شراب کی مستی پسند ہے ہمیں اتنا شہادت کا نشہ ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کی تمنا۔ تو وہ موت کی تمنا اصل میں راہ خدا میں حکم الہی پر اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا ہے۔ تو یہ ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کا فرق بڑا واضح ہے کہ دنیاوی پریشانیوں کے لیے موت کی تمنا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا، کہ بندہ دنیا میں حجاب میں ہے، موت کے بعد بہت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اب موت کے بعد جو بہت سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور خدا کے جلوے جو اسے نصیب ہوتے ہیں، تو ان جلووں کے حصول کے لیے اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اولیاء کرام کے جو اقوال ایسے ملیں گے کہ موت کے بارے میں انہوں نے اشعار کہے، موت کی طلب کی، موت کے لیے خواہش ظاہر کی، موت کی تمنا کرتے تھے، ان سب کے پیچھے جو اللہ کی لقاء ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، تو وہ اس کی طلب اور وہ اس کی تمنا ہے۔ تو اس طلب اور اس تمنا کے لیے دعا کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی سچا عاشق رسول ہے
اور وہ موت کی تمنا اس طور پہ کرتا ہے کہ میں موت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف کروایا جاؤں گا قبر کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو جو اس مقصد کے لیے اور اس نیت سے موت کی تمنا کرتا ہے اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ تو اصل جو ممانعت کی صورت ہے وہ ہے کہ جب دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے موت کی تمنا کی جائے، اور اس میں حکم کیا فرمایا گیا کہ اگر کسی نے موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنی بھی ہو تو وہ یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔